السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس 112 سورۃ النساء کی آیات 22 تا 23 کی تجوید، ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ ولا تنکحوا، اور نہ نکاح کرو تم، ما نکاح، ان سے جو نکاح کیا، آباؤکم، تمہارے باپوں نے، تمہارے والد نے، من النساء، عورتوں میں سے، الا، سوائے اس کے، ما قد سلف، جو گزر چکا، انہو، بے شک وہ، کانا، ہے، فاحشتاً، بے حیائی، و مقتا، اور ناراضگی، وساء، اور بہت برا، سبیلا، راستہ۔
حرمت حرام کی گئیں علیکم تم پر امہاتکم تمہاری مائیں وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں واخواتکم اور تمہاری بہنیں وعماتکم اور تمہاری پھپھیاں وخالاتکم اور تمہاری خالائیں وبنات الاخ اور بیٹیاں بھائی کی وبنات الاخت اور بیٹیاں بہن کی وامہاتکم اللاتی اور تمہاری وہ مائیں ارضعنکم جنہوں نے دودھ پلایا تمہیں واخواتکم اور تمہاری بہنیں من الرضاعت رضاعت کی وامہات نسائکم اور مائیں تمہاری بیویوں کی وربائبکم اللاتی اور تمہاری وہ لے پالک فی حجورکم جو تمہاری گودوں میں ہیں تمہاری پرورش میں ہیں من نسائکم اللاتی تمہاری ان عورتوں سے دخلتم بہن صحبت کر لی تم نے جن سے فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ تو اگر نہیں صحبت کی تم نے بہن ان سے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر وَحَلَائِلُ ابنائکم اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی الذین ان بیٹوں کی من اصلابکم جو تمہاری صلب سے ہیں وَأَن تَجْمَعُوا اور یہ کہ جمع کر لو تم بین الاختین دو بہنیں الا ما قد سلف ما سوائے اس کے جو گزر چکا ان اللہ بے شک اللہ تعالی کان ہے غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا۔ الحمدللہ آج ہمارا چوتھا پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ چوتھے پارے کی آخری دو آیات آج ہمارے سبق میں شامل ہیں۔
ہم سورۃ النساء میں ورثاء کی تفصیل پڑھ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کن کن لوگوں کو جانے والے کے چھوڑے ہوئے مال کا وارث بنایا جائے گا اور کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ اس کے بعد کون کون وارث بن سکتے ہیں، بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا۔ آج کے سبق میں ہم ایک نقطہ پڑھ رہے ہیں، وہ یہ کہ کسی مرد کا کس عورت سے اور کسی عورت کا کس مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے ایک لفظ، ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے جس کے لیے لفظ محرم استعمال ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے عورت کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے حتیٰ کہ ایک دن کا اگر اس نے اور ایک رات کا سفر کرنا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اپنے محافظ اور اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ اسی طرح کسی عورت نے حج کرنا ہے، کسی نے عمرے پر جانا ہے، تو اگر اس کے ساتھ محرم نہیں ہے تو اس کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں سہولتیں اور آسانیاں رائج ہوئی ہیں کہ عورتوں کا گروپ ہے تو وہ چلی جائے عمرے پر یا حج پر، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو پابندی لگائی وہ یہ کہ کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ تو آج کے سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ محرم کیا ہے۔ محرم کا دوسرا معنی وہ جو کسی عورت کا محافظ ہے، اس عورت کا اس مرد کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم ان سے نکاح نہ کرو جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا، یعنی تمہاری حقیقی ماں نہیں، اس کا تو ذکر آگے ہے۔ تمہاری حقیقی ماں کے علاوہ تمہارے باپ نے جس اور عورت سے نکاح کیا، تمہارا باپ فوت ہو گیا یا اس نے اسے طلاق دے دی، تو بھی تمہارا اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا جس کے ساتھ تمہارے والد کا نکاح ہوا تھا یا رہا۔ عرب لوگوں کے ہاں یہ بات رائج تھی کہ وہ اپنے باپ کی منکوحہ سے، اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جن عورتوں سے تمہارے والد نے نکاح کیا اب تم نے اس سے نکاح نہیں کرنا، الا ما قد سلف، ما سوائے ان لوگوں کے جو ایسا کر چکے۔ یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جن لوگوں نے اس حکم کے آنے سے پہلے ایسا کیا انہیں اس سے نہیں روکا گیا، ان پر پابندی نہیں لگی، اور ان کی اولاد جنہوں نے اپنی سوتیلی ماں سے اس حکم کے آنے سے پہلے نکاح کیا اس پر بھی کوئی کلام نہیں، اس کو بھی جو ہے وہ ناجائز نہیں قرار دیا گیا، اور نہ انہیں پابند کیا گیا کہ وہ اب اس عورت کو طلاق دے دیں۔ تو فرمایا کہ اب آپ نے ایسا نہیں کرنا، انہو کان فاحشۃ ومقتا، یہ بہت بڑی بے حیائی، دوسرے لفظوں میں اپنی ماں سے نکاح، اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح گویا اپنی ماں سے نکاح ہے، ومقتا، اللہ کی بہت بڑی ناراضگی، وساء سبیلا، اور بہت بری راہ کا انتخاب ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی فہرست دی، فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں بھی حرام، تمہاری حقیقی ماؤں سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، و بناتکم، تمہاری بیٹیاں بھی تم پر حرام، و اخواتکم، تمہاری بہنیں بھی تم پر حرام، و عماتکم، تمہاری پھپھیاں بھی تم پر حرام، و خالاتکم، تمہاری خالائیں بھی تم پر حرام، و بنات الاخ، بھائی کی بیٹیاں بھی، بھتیجیاں بھی، و بنات الاخت، بہن کی بیٹیاں بھی، بھانجیاں بھی، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں، حقیقی ماؤں کے علاوہ وہ مائیں جن کا دودھ تم پیتے رہے، تمہاری رضائی مائیں، و اخواتکم من الرضاعۃ، اور تمہاری رضائی بہنیں، وہ بہنیں ان عورتوں کی بیٹیاں جن کا دودھ تم نے پیا، و امہات نسائکم، اور تمہاری عورتوں یعنی تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری ساس، وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور تمہاری وہ لے پالک، تمہاری وہ ربیبہ جو تمہاری پرورش میں ہیں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، جو تمہاری ان عورتوں کی بیٹیاں ہیں جن کے ساتھ تمہاری صحبت ہو گئی، نکاح کے بعد رخصتی ہو گئی، تم ان کے ساتھ اپنا عمل زوجیت کا اہتمام کر چکے، تو ان کی بیٹیاں اب تمہارے لیے نکاح کے لیے حلال نہیں، بلکہ تم ان کے محرم ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر تمہاری ان کے ساتھ جو ہے وہ حق زوجیت والا معاملہ نہیں بنا، صحبت نہیں کی، فلا جناح علیکم، تو تمہارا ان سے نکاح کرنا جو ہے وہ کسی گناہ میں شامل نہیں، اب تم ان کے محرم نہیں۔ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور تمہارے ان بیٹیوں کی بیویاں جو تمہارے صلبی بیٹے ہیں، تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں، تمہاری بہویں، یعنی ایک کسی کا سوتیلا بیٹا ہوا، اس کی اگر کوئی بیوی ہے، اس نے طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گیا، تمہاری بیوی کا سابقہ بیٹا، تو اب اس کی کسی بیوی سے جو مطلقہ ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، تمہارے نکاح پر پابندی نہیں، بلکہ تمہارا اپنا جو صلبی بیٹا ہے اس کی جو بیوی ہے وہ خواہ اب موجود اگر بیٹا ہے تو اس سے نکاح تو نہیں ہوگا، یعنی پھر کوئی ایسا تصور بھی نہیں کرے گا، جب بیٹا نہیں رہا تو بھی تمہاری سابقہ بہو سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بات بھی ممنوع قرار دے دی گئی کہ تم دو بہنوں کو اکٹھے اپنے نکاح میں رکھو، الا ما قد سلف، ما سوائے اس کے کہ جو عمل گزر چکا، یعنی جیسے ہم نے آغاز میں پڑھا کہ سوتیلی ماں سے نکاح کیا ہوا، الا ما قد سلف، جو اس حکم سے پہلے گزر چکا اس پر پابندی نہیں، اسی طرح دو بہنوں کو نکاح میں لانا پابندی، لیکن جو گزر چکا اس پر اللہ کی کوئی ناراضگی نہیں اور اس کو ختم کرنے کا الگ سے حکم نہیں۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ گویا آج کے سبق میں ہم نے وہ محرم رشتے پڑھے جن کے ساتھ ایک تو یہ سمجھ آنے والا نقطہ کہ نکاح نہیں ہو سکتا، دوسرا یہ کہ وہ محافظ رشتے ہیں، ان کی حفاظت کرنا اس محرم کی ذمہ داری، اور ان کی ہی حفاظت میں وہ رہ سکتے ہیں، ان کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ان کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک رشتہ اگلے پارے کی پہلی آیت میں ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔